معزز حاضرین جماعت، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک ایام نصیب کیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارے کی تعلیم دیا کرتے، استخارہ کرنا سکھلایا کرتے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کریم کی کوئی صورت سکھلاتے۔ تو جس طرح قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا جس قدر اہم ہوتا، جیسا آپ کا معمول ہوتا یا اس پر جتنی آپ اہمیت دیا کرتے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسی ہی تاکید اور تلقین استخارے کے لیے کیا کرتے۔ استخارہ ہے کیا؟ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر چاہنا، خیر مانگنا، اور جب کبھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہو، جب کبھی آپ کے سامنے ایک سے زائد آپشنز موجود ہوں اور آپ تذبذب کا شکار ہوں، یا آپ ابھی یہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ کس معاملے کو یا کس راہ کو میں اختیار کروں، تو ایسے وقت میں بندہ مومن مشورہ کرنے کے بعد، تدبیریں کرنے کے بعد، اپنا سارا علم، اپنی ساری عقل لڑانے کے بعد، وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے، چاہے کام سے پہلے ہو یا کام کے بعد، کہ میرا کام اسباب اختیار کرنا ہے، ذریعے اختیار کرنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے مدد اور اللہ رب العالمین پر توکل کیے بغیر میرا کوئی کام نہ ہو سکتا ہے، نہ میری کوئی بگڑی بن سکتی ہے۔ لہٰذا وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حضور اپنی درخواست، اپنی دعا پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگارا، ان سارے معاملات میں جو میرے لیے بہتر ہے، جس میں میرے لیے خیر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی، پروردگارا وہ خیر مجھے عطا فرما۔ تو آج ہمارا یہ درس استخارے کے سلسلے میں ہے نہیں اصلاً، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، شریعت اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ میں اور آپ جہاں نیک کام کریں، نیکی کی تلاش میں رہیں، خیر کے راستوں پر چلیں، وہیں آپ جب دعا کریں، جب اپنے رب سے مانگیں تو خیر مانگیں، بھلائی مانگیں، خیر کے راستے کھولنے کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کریں، اور شر، برائی اور کسی بھی قسم کی بدی میں پڑنے اور دنیا یا آخرت کے کسی بھی نقصان یا خسارے سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں۔ یہ بہت اہم تعلیم ہے۔ خیر، استخارہ کی جو دعا ہے وہ قدر لمبی ہے، اور چونکہ ہمارا موضوع استخارے کا ہے بھی نہیں، لیکن استخارے کے اندر جو معنی ہے، جو مطلب ہے خیر چاہنے کا، خیر مانگنے کا اور خیر کی دعا کرنے کا، وہ آج ہمارے درس کا موضوع ہے۔ اور اسی موضوع سے مناسبت رکھتے ہوئی سورہ قصص کی ایک آیت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ مصر سے نکل کر بڑے خوف کے عالم میں، بڑی پریشانی کے عالم میں بھاگ کر ایک مدین کی طرف نکلے، اور بالکل انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، کہاں انہیں جانا ہے، یہ راستہ انہیں کہاں لے جانے والا ہے، فرعون اور اس کے لوگ انہیں پکڑنے والے ہیں، اور ان پر جو ہے ایک آدمی کے قتل کا جو ہے ایک الزام بھی ہے۔ ایسے عالم میں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ منزل کا پتہ ہے، پریشانی الگ لگی ہوئی ہے، سر پہ جو ہے ذہن پر جو ہے مصیبت کا اور ٹینشن کا ایک الگ بوجھ سوار ہے۔ ایسے وقت میں جب وہ مدین پہنچتے ہیں اور وہاں پر جب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں کے پانی پلا رہے ہیں، پانی پلانے کی جگہ پر، اور انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں، تو وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ سارا نقشہ کھینچا اور اس کے بعد بتایا فَسَقَا لَهُمَا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پانی پلایا، سقایا کا کام انجام دیا ان دونوں لڑکیوں کے لیے۔ ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، پھر آپ ایک درخت کے سائے کی طرف رخ کیے۔ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، پھر دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، پروردگارا جو کچھ بھی خیر تو میری جانب اتارے، جو کچھ بھی بھلائی تو میری جانب اتارے، میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں، پروردگار مجھے خیر نصیب فرما، خیر عطا فرما۔ دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دعا کرنے کا انداز
مانگنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. مانگنے کے لیے بھی دعائیں ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی شرائط یا بہت سے طریقے اور سلیقے ہمیں سکھلائے ہیں کہ دعا مانگنے والا کیسے مانگے. ایسا نہ ہو کہ دعا مانگنے والا دعا کر رہا ہے اور اس کا ذہن کہیں اور ہے، غافل ہے وہ. ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا مانگنے والا دعا کر رہا ہے اور جلد بازی کر رہا ہے، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، کل سحری سے مانگ رہا ہوں میں، اب تک قبول نہیں ہوئی. نہیں، یہ طریقہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ اور ادب یہ نہیں. تو بالکل اسی طرح بندے کو عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اپنی بے بسی، اپنی عاجزی، اپنا تواضع، اپنی خاکساری، اپنی بے کسی رب العالمین کے سامنے اپنی حالت جب بیان کرے گا، اللہ رب العالمین کو اس قدر اپنے بندے پر رحم آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر میری اور آپ کی دعاؤں پہ توجہ دے گا. تو اس دعا کے اندر وہی ہے کہ بندہ اپنا حال بتا رہا ہے، اپنی بدحالی، اپنی مصیبت اپنے رب کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ پروردگار ایسی حالت میں ہوں کہ ایک انجان جگہ پر ہوں، نہ کھانے کا بندوبست، نہ پینے کا بندوبست، پیچھے سے دشمنوں کا خوف ہے، اور ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں جہاں سے مستقبل اور فیوچر بالکل تاریک نظر آ رہا ہے. ایسا بھی نہیں کہ اگلے آنے والے چند گھنٹوں کے اندر میں کیا کر سکوں گا، کوئی پلاننگ نہیں ہے. ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار جو کچھ بھی بھلائی تو میری جانب اتارے، جو کچھ بھی خیر تو میری جانب اتارے. میرا یہ حال ہے کہ میں ہر اس خیر کا محتاج ہوں، پروردگار تو مجھ پہ رحم فرمانا. اور آپ جانتے ہیں فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، دعا ابھی مانگی بھی نہیں تھی، دعا ختم بھی نہیں کی تھی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب شعیب علیہ السلام، تفاسیر میں جو ہے ان کا نام آتا ہے، بعض نے کہا کہ مدین کے جو بزرگ تھے وہ جن کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے اپنی بیٹی ان میں سے ایک بیٹی کو بھیجا اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہنچے. آپ سارا واقعہ جانتے ہیں. تو سب سے پہلا درس یہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جب ہم اپنے رب سے مانگیں تو کس طرح مانگیں؟ اپنی عاجزی بیان کرتے ہوئے، اپنا تواضع بیان کرتے ہوئے. آپ جس مصیبت میں بھی ہیں اس مصیبت کا ساری دنیا میں رونا اور اس مصیبت کا ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنے کے بجائے اللہ رب العالمین کے سامنے اگر ہم اپنی مصیبتوں کا رونا روئیں تو اس سے بڑی بہتر بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور زیادہ رحم و ترس آئے گا ہماری حالتوں پر. انی اشکو بثی، کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنا رنج، اپنی فکر، اپنی مصیبت، یہ ساری چیزوں کا جو بھی رونا ہے میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہی روؤں گا. اپنا شکوہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہی بیان کروں گا. مثالیں بہت ہیں. آپ جانتے ہیں طائف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی علی الناس وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. کہا پروردگارہ انی اشکو الیک ضعف قوتی، اپنی کمزوری کی تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں. شکوہ کرنا، شکایت کرنا وہ معنی نہیں کہ ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کیا، یہ وہ ہے کہ آپ اپنا درد اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اور کہا وقلت حیلتی، کوئی اسباب، کوئی ذرائع کچھ نہیں ہے پروردگار میرے پاس. وہوانی علی الناس، اور لوگوں نے مجھے جو ہے نا بالکل بے وقعت بنا دیا ہے، کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو سب سے پہلا درس یہ ہے کہ ہم دعا کیسے مانگیں. بالکل یقین کے ساتھ بھی مانگنا ضروری ہے. شک کے ساتھ مانگنا، ابھی تک قبول نہیں ہوئی، قبول کرے گا نہیں کرے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں سب سے زیادہ رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں. مجھے اور آپ کو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے پوری توجہ کے ساتھ، پوری تواضع اور عاجزی کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ میری دعا کہاں جائے گی؟ اللہ کے پاس جائے گی، اور میرا رب قبول کرنے والا ہے، وہ قبول کرے گا. ہمیشہ یاد رکھیے، قدم زمین میں گاڑ کر، گماں کی دھول جھاڑ کر، وہ بانگ دے کے آسماں تڑپ اٹھے لرز اٹھے. ایسی آواز لگائیے کہ آسمان چیر جائے اور پھر عرش الہی کا دروازہ کھٹکھٹائے. اپنا درد، اپنا غم، اپنا علم رب العالمین کے سامنے رکھ دیجئے. پروردگار سننے والا ہے اور اس کی شان بڑی جو ہے رحمتوں والی ہے. اللہ جو ہے میرے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. دوسری اہم بات، خیر یہ مومن کا ایک لازمی وصف ہے. جہاں ہمیں خیر کی جو ہے تعلیم دی گئی ہے، مجھ کو اور آپ کو خیر بننا ہے، سراپا خیر. کس چیز کی مثال دی گئی مومن کے لیے؟ کھجور کے درخت کی مثال دی گئی، جس کا پتا، جس کی جڑ، جس کی شاخ، جس کا پھل، ہر چیز خیر، کوئی نقصان دہ نہیں، کسی چیز سے نقصان نہیں پہنچتا. مومن کو بھی خیر بننا ہے. خیر مانگنے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے اسے خیر دینا بھی ہے.
جس چیز کے لیے میں اور آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس کو دینے میں میں اور آپ بہت کنجوس اور بہت بخیل ہیں. خیر بننا ہے، خیر مانگنا ہے، خیر کی تلاش کرنا ہے، خیر بانٹنا ہے، آسانیاں بانٹنا ہے، خیر بانٹنا ہے، بھلائیاں بانٹنا ہے، خود کو سراپا سر سے لے کر پیر تک خیر ہی خیر بنانا ہے. یہ مومن کی مثال ہے. مومن کا جو ہے لازمی وصف اور تقاضا ہے کہ ایک بندہ مومن خیر بانٹنے والا ہو، خیر کے کام کرنے والا ہو، خیر کی تلاش کرنے والا ہو، اس سے خیر کے چشمے پھوٹتے ہوں، اس کی طرف سے خیر کے راستوں کی رہنمائی اور ہدایت ہوتی ہو. تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے خیر جہاں مانگے وہاں خیر کو بانٹنے کی کوشش کریں بھلائی. اور دوسری بات، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ. ہماری عقل محدود، ہمارا علم محدود، ہماری صلاحیتیں لمیٹڈ ہیں. میرا اور آپ کے فیصلے کی قوت بھی محدود ہے. میں اور آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہوگا، کچھ مہینوں کے بعد جا کر معلوم ہوتا ہے وہی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو گئی. بہت سوچ سمجھ کر بڑی پلاننگ کے بعد، بڑے مشوروں کے بعد ایک فیصلہ لیتے ہیں، کچھ مہینوں کے بعد معلوم ہوتا ہے وہ فیصلہ بہت غلط ثابت ہوا. بڑا گھاٹا ہوا بھائی، بڑا خسارہ ہوا. چاہے وہ گھر کے معاملے میں ہو، رشتوں کے معاملے میں ہو، دکان بزنس کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، انسان بہرحال کمزور ہے. انسان چاہے وہ کتنا ہی ترقی کر لے، ایک نہ ایک دن اس کو اعتراف کرنا پڑتا ہے گردن جھکا کر، ہوں میں انسان اور میری صلاحیتیں، میرا علم، میری عقل، ساری چیزیں یہ سب ہونے کے باوجود میں کمزور ہوں. غلطی ہو گئی، دیکھیے اب جو ہے نقصان سے جو ہے دوچار ہو رہا ہوں. تو لہٰذا اصل جو علم ہے لا محدود، وہ اللہ رب العالمین کا علم ہے. مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے علم سے مدد لینا ہے اور دعا کرتے ہوئے خیر مانگنا ہے. اس لیے بھی ہم جو ہے اللہ رب العالمین پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار، میں نے جو بھی سوچا سمجھا الگ بات ہے، لیکن میں تجھ سے مانگتا ہوں خیر جس میں میرے لیے دنیا کا اور آخرت کا خیر ہو. اور خاص طور پر اہل علم نے یہاں پر ایک بات کی تاکید کی ہے. حالانکہ یہاں پر جو ہے بالکل جنرل خیر کی بات کہی گئی ہے، لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں، ازدواجی زندگی کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں آپ رشتے کی تلاش میں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس دعا کا ورد کریں. ایک اجتہاد ہے، سمجھیے. آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا مانگ سکتے ہیں، اس دعا کے لیے کا استعمال کر سکتے ہیں کہ پروردگار، میں اور آپ چاہے کتنی انکوائریاں کر لیں، میں اور آپ چاہے خاندان کا، حسب و نسب کا جو ہے کتنا ہی پتہ لگانے کی کوشش کر لیں، اللہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے کون سا جوڑا بہتر، کس کے اندر کتنا خیر، کس کے اندر کتنا شر. انسان جو ہے نا محدود علم رکھنے والا نہیں سمجھ پاتا، بہت مرتبہ اس کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہمیشہ اللہ سے خیر مانگنا چاہیے. آپ بہت سی چیزیں مانگ سکتے ہیں، اللہ خوبصورت ہو، دیندار ہو، نماز روزے کی پابند ہو، مالدار ہو، حسب و نسب والے ہو، خاندان اچھا ہو، مزاج اچھا ہو، ہم خیال ہو، ہم مزاج ہو. ہزار وصف ہو سکتی ہیں، ہزار عادتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب اللہ سے آپ خیر مانگیں گے تو پھر وہ خیر ہر چیز کو شامل ہوگا، ہر چیز میں داخل ہوگا. دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، عادت کے اعتبار سے بھی، خصائل کے اعتبار سے بھی، خاندان کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی. لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگنا ہے. دعاؤں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. مانگنا چاہتا ہے خیر اور مانگ بیٹھتا ہے اللہ سے شر. انسان کیا ہی عجلت پسند، کیا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی تاکید کر رہا ہے، دیکھیے کیسے تنبیہ کر رہا ہے. انسان جلد بازی میں کچھ بھی بول دیتا ہے، زبان سے کچھ بھی نکال دیتا ہے، کچھ بھی مانگ لیتا ہے جلد بازی میں، سوچتا نہیں سمجھتا نہیں. اللہ اگر دے دیا وہی پرٹیکولر چیز جو آپ مانگ رہے ہیں، تو آپ نے اتنا اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ مجھے یہی چاہیے اور اللہ نے وہی دے دیا، اور وہ آپ کے لیے اگر ٹھیک نہ رہا، بہتر نہ رہا اور خیر نہ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کبھی کبھار انسان کھلے لفظوں میں بھی برائی مانگ لیتا ہے اپنے آپ سے، نہیں مجھے یہ ہونا، بلکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان بڑا جلد باز ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے جب مانگ رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے. مانگتے ہوئے خیر مانگیے، بھلائی مانگیے، اللہ سے بولیے، اللہ سے بتائیے، اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کیجیے. تو بہتر جانتا ہے ہمارے معاملات کو،
چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو، دنیا کے معاملے میں ہو، ہماری معاش کے معاملے میں ہو، ہمارے گھریلو معاملات میں ہو، دکان کا معاملہ ہو یا مکان کا، اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ تو یہ جو دعا آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جسے قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھا ہے ایک آیت کی شکل میں، وَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ پروردگارا جو کچھ بھی خیر تو میری جانب اتارے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں، پروردگارا مجھے خیر نصیب فرما، مجھے خیر عطا فرما۔ یہ آپ کے سامنے دعا تھی جو رکھی گئی۔ کچھ اس سلسلے میں جو دروس اور جو سبق ملتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ رکھے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خیر کے دروازے کھول کر خیر بانٹنے والا بنائے، سر سے لے کر پیر تک مجھ کو اور آپ کو ایسا بندہ مومن بنائے جو خود بھی اپنے لیے خیر کا متلاشی ہے اور دوسروں کے لیے بھی خیر اور آسانیاں بانٹنا جانتا ہو، آسانیاں تقسیم کرنا جانتا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ والحمد للہ اولا وآخرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔